درس قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 120 سے 123 تک پڑھیں گے، جس میں یہود و نصارہ کے جو مذہب پرست گروہ ہیں ان کا بیان، اور ان کے مقابل میں جو ان کا حق پرست گروہ ہے ان کا بیان، کہ قبول حق کے بارے میں دونوں جو گروہ ہے ان کا رویہ وہ کس طرح کا ہے۔ ایک مذہب پرست، اس کے سامنے اگر آپ حق کو پیش کریں تو حق کے ساتھ اس کا رویہ وہ کس طرح ہے، اور اگر ایک حق پرست انسان کے سامنے حق آ جائے تو حق کے ساتھ اس کا رویہ کس طرح۔ ان آیاتوں میں یہ ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ، ترتیب وار ہم پڑھیں گے آیاتوں کو۔ پہلے آیات 120 کو آپ توجہ سے سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ باقی آیاتوں کو پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے اے پیغمبر یہود اور نہ ہی نصارہ، حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک کہ آپ پیروی نہ کریں ان کی ملت کی۔ قل کہیے اے رسول، ان ہدی اللہ والہدی، کہ ہدایت اللہ ہی کی اصل ہدایت ہے۔ وَلَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ اے پیغمبر ان کی خواہشوں کی پیروی کرے، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آ چکا آپ کے پاس علم، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے ہاں من ولی، کوئی ولی سازگار کارساز دوست، ولا نصیر، اور نہیں کوئی مددگار۔ اب جو پہلی بات ہے نا، وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، یہود اور نصارہ آپ سے راضی تو عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، میں آپ سے راضی ہوں، آپ مجھ سے ناراض۔ یہ رضا کیا ہے، یہ ناراضی کیا ہے، کیونکہ اس میں کافی پھر مسئلے ہیں، اس مسئلوں کو ہم نے سیکھنا ہے۔ عربی میں راضی ہونے کا مطلب کسی کے کسی بات سے یا کام سے اتفاق کرنا، کہ آپ نے جو بات کہی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، آپ نے جو کچھ کیا میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ گویا کہ کسی کے ساتھ کسی کام میں بات میں اتفاق کرنا، اس کو رضا کہتے ہیں، یا کسی چیز کی تصویب کرنا، اپروو کرنا اس کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز کو اپنانا، کوئی ایک چیز آپ کو پیش کرے اور آپ اس کو اپنائے، اس کو آپ پسند کرے، تو عربی میں جو ہے نا رضا کا یہ معنی ہے۔ تو وہ آپ سے متفق نہیں ہوں گے اے پیغمبر، کون؟ یہودی اور نصارہ آپ سے متفق نہیں ہوں گے، آپ کی بات کی تصویب نہیں کریں گے، آپ کی بات کو، خاص کو، دین کو پسند نہیں کریں گے، آپ سے اتفاق نہیں کریں گے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہیں کریں، آپ ان کی ملت کی پیروی نہیں کریں۔ تو آج ہمارے 21ویں صدی میں آج جتنے یہودی ہیں اور جتنے عیسائی ہیں، دنیا میں 2 ارب عیسائی، اب 2 ان کے ساتھ تعلق کا، ایک یہ ہے کہ ہم ان کی ملت کو اپنائیں تو پھر ہم سے وہ راضی ہوئیں گے، اور اللہ نے فرمایا کہ ان کی ملت کو آپ نے اپنانا نہیں، اور اگر ان کی ملت کو ہم نہیں اپنائیں گے وہ دوست نہیں بنیں گے۔ تو آپ مجھے بتائیں پھر ہم کس طرح چلیں گے؟ ابھی بتاتا ہوں، یہی بتاتا ہوں نا، یعنی اگر آپ ان کی ملت پر چلیں گے تو وہ آپ سے راضی ہوئیں گے، کون؟ 2 ارب عیسائی اور کروڑ یہودی، یعنی آج دنیا میں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے دنیاوی امور میں اس وقت عیسائیوں کا اور یہودیوں کا بڑا مقام۔ دنیا کی معیشت ان کے ہاتھ میں ہے، دنیا کی سیاست ان کے ہاتھ میں ہے،
جدید علم ان کے ہاتھ میں ہے، جدید ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں ہے نا، اور اگر آپ ان کی ملت کو نہیں قبول کریں گے وہ آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کریں گے، اور اگر آپ ان کی ملت کو اپنائیں گے اللہ تعالیٰ آپ سے پھر راضی نہیں ہوگا۔ ابھی آپ اللہ کو راضی کریں گے یا ان کو راضی کریں گے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے نا۔ تو کیا اللہ تعالی قرآن مجید میں ایسا کوئی حکم جو قیامت تک کے لیے وہ آپ کو دے گا جو جس پر عمل ناممکن ہو؟ تو لہٰذا اس آیات کو ہم نے سمجھنا ہے، پھر اس آیات کو پھر ہم نے سمجھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا سب یہود اور نصارہ، سب یہود اور نصارہ؟ پہلے تو اس بات کو نہیں، کون سے یہود اور نصارہ آپ سے راضی نہیں ہو جائیں گے؟ میں نے ابھی آپ کو وہ بتایا نا، اس میں جو مذہب پرست ہے، جو مذہب پرست عیسائی ہے، جب تک اس کے مذہب کو آپ نے نہیں مانا ہے وہ آپ سے راضی نہیں ہوئے گا، اور جو مذہب پرست نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ کوئی مطلب دو قسم کی عیسائی ہے، ایک دنیا پرست ہے، کیا ہے؟ دنیا پرست ہے، لبرل ہے، سیکولر ہے، وہ سیکولر ہے، وہ لبرل ہے، وہ ماڈرن ہے، ملت کے ساتھ اس کا کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ ملت کو جانتا بھی نہیں ہے، وہ آرتھوڈکس نہیں ہے، وہ ایک مذہب پرست انسان نہیں ہے، اس کا تعلق اپنے مذہب کے ساتھ شدید نہیں ہے، وہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کے لیے مسئلہ کون سا یہودی ہے؟ جو مذہب پرست ہے۔ آپ کے لیے مسئلہ کون سا عیسائی ہے؟ جو مذہب پرست ہے۔ اور جو لبرل ہے وہ آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے، جو سیکولر ہے وہ آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک عیسائی ہے جو ملت کے ساتھ ہے۔ ملت، اب ملت پر بات کریں گے، ملت کیا ہے؟ ہم نے تو مذہب بولا نا، مذہب پرست، اس کو چھوڑو، آپ عیسائیوں کو بھی دور کر دو، آپ یہودیوں کو، ہمارے مسلمانوں کے بیچ جو مذہبی فرقے ہیں وہ آپ سے راضی ہوئیں گے جب تک اس کو آپ نے نہیں مانا۔ یعنی یہاں پر ہم کام کر رہے قرآن مجید کی اشاعت پر، ایک اور گروپ ہے جو یہ کام نہیں کرتا، ایک اسلامی فرقہ ہے، مذہبی فرقہ ہے، تو وہ ہمارے اس کام سے راضی ہوئے گا؟ نہیں راضی ہوگا۔ وہ بولے گا جب تک ہمارے ساتھ آپ آئے نہیں ہے، جب تک ہمارے پاس آپ نے وقت نہیں لگایا، جب تک آپ ہمارے مذہب میں، وہ بھی تو نہیں مانتا ہے، یا مانتا ہے آپ کو؟ نہیں مانتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی مذہب پرست ہے۔ یاد رکھنا، مذہب پرست جو بھی ہوئے گا، وہ عیسائی ہوئے گا، وہ یہودی ہوئے گا، وہ ہندو ہوئے گا، وہ بدھسٹ ہوئے گا، وہ مسلمان ہوئے گا، وہ دوسرے مذہب والے کو نہیں مانے گا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر مذہبی آدمی کہتا ہے میں حق پر ہوں، جو میرا مذہب، کیونکہ مذہبی لوگ جو ہے وہ اندھی عقیدت کے شکار ہوتے اور وہ اندھی تقلید کے شکار ہوتے، ان کا اللہ کے دین کے ساتھ سروکار نہیں ہوتا ہے کہ یار ایک دفعہ آؤ تورات کو پڑھو، تورات کیا کہتے اس پیغمبر کے بارے میں، آؤ تورات کو دیکھو کہ تورات قرآن کے بارے میں کیا کہتے۔ لیکن وہ مذہب پرست آدمی ہے، وہ اپنے عقیدے پر، جو مذہبی عقیدہ ہے، جو باپ داداؤں کی طرف سے اس کو ملا ہے، وہ اندھوں کی طرف اس کے پیچھے۔ یہ آیات ان کے بارے میں کہتے، ہاں یاد رکھنا، چاہے جو بھی مذہب پرست، یہ آیات ان کے بارے میں کہتے، کیونکہ ملت کس کو کہتے؟ ملت کے جو بنیادی معنی ہے، ملت اصل میں ایڈوکیٹ صاحب یہ جو دستاویز آپ لکھتے، دستاویزات لکھتے ہیں نا، املا کراتے، میں آپ کو کہ میرے لیے یہ دستاویز لکھو، اس دستاویز کو جب ہم لکھتے ہیں اور تحریری شکل دیتے پھر یہ ضابطہ بن جاتا، اس کو اصل میں ملت کہتے، تحریری ضابطہ، املا کیا گیا دستاویز، طریق ملیل، واضح اور صاف راستے کو کہتے۔ ملت وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، طریقہ، راستہ، مسلک، مشرب،
اسی سے پھر مذہب بھی نکلا. جس طرح ملت ابراہیم کا طریقہ، دیکھو ملت صحیح بھی ہو سکتا ہے اور ملت غلط بھی ہو سکتا ہے. لہذا جو لوگوں نے ایک ہی راستہ اپنے لیے چنا ہو بہت سارے راستوں کے بیچ، اگرچہ اس کا راستہ پگڈنڈیوں والا ہو، اگرچہ اس کا راستہ منزل سے بالکل الگ ہو، اس نے طے کیا کہ میں اسی سے راستے پر چلوں گا، آپ کے راستے پر میں نہیں چلوں گا. اگرچہ آپ نے جس راستے کا انتخاب کیا وہ سہل بھی ہے، آسان بھی ہے، عام بھی ہے، منزل تک پہنچانے والے بھی ہے، وہ بولتے نہیں جی راستہ میرا ہے اور کوئی راستہ نہیں. تو آپ مجھے بتائیں ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی چل سکتا؟ اسی لیے مذہب پرست لوگ، مذہبی نہیں مذہب پرست لوگ. اچھا میں جو مذہب پرست کہتا ہوں نا، تو اس میں دینداروں کو میں نہیں لاتا ہوں. ایک دین پرست دیندار آدمی ہوتا ہے، ایک آدمی دیندار ہوتا ہے، وہ حق پرست ہوتا ہے، اس کو حق جہاں سے ملے وہ اس کو قبول کرتا ہے. حق پرست آدمی کبھی تعصبی نہیں ہوتا، کسی پیغمبر کے ساتھ اس کو تعصب نہیں ہے، کسی الہامی کتاب کے ساتھ اس کو تعصب نہیں ہے، حق جدھر بھی ہے جس صورت میں اس کو تعصب نہیں. لیکن کیا کرے، برا ہو مذہب پرست لوگوں کا، اور جنہوں نے مذہب میں غلو کی اور اندھی تقلید کے شکار ہو گئے. اتنے بدبخت لوگ، اتنے بدنصیب لوگ کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے انسان، سب سے اعلیٰ انسان، سب سے اچھا انسان، اس کی سیرت، اس کی شخصیت اور اللہ کا کلام آخری، اللہ کا کلام، لیکن وہ مذہب پرست لوگ تھے، راضی نہیں ہوتے تھے، کہتے ہماری ملت پر جاؤ. آپ کی ملت میں ہے کیا؟ تم تو اندھی تقلید کے شکار ہو، تم تو اندھی عقیدت کے شکار ہو، تم تو وہ ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا. تم میں کیا ہے؟ کوئی روشن خیالی تم میں ہے؟ کوئی اللہ کے ساتھ اپنی نسبت کو بتاؤ، اپنا کوئی کردار دکھاؤ، کیا ہے تمہارے پاس؟ تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا چل چلاؤ بڑا مشکل ہے. اس لیے ان لوگوں کو چھوڑ کر اے پیغمبر، دنیا وسیع ہے، بہت سارے اور بھی عیسائی رہتے، بہت سارے اور بھی یہودی رہتے، اور بھی بہت سارے انسان. دیکھیں ایک زمین میں صلاحیت نہیں اگانے کا، تو بس ہر دن تم ادھر ہی ہل چلاتے ہو، یا اور بھی خدا زمینیں اور اللہ بندے زیادہ ہے. تو لہٰذا اے مومن انسان، اے مسلمان انسان، اے اکبر انسان، دوسرے الفاظ میں باطل کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرو. باطل کے ساتھ، باطل پرستوں کے پیچھے مت جاؤ. وہ کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ آؤ، کمپرومائز کرو، ہمارے ساتھ بیٹھو، ہمارے ساتھ راستہ لے جاؤ. نہیں، پھر ہم سے راضی ہو جائیں گے. ایک مذہب پرست آدمی آپ کو بولے گا تم قرآن کو چھوڑو، یہ مشکل کتاب، آؤ ہماری کتاب کو ہاتھ میں اٹھاؤ، تو کیا مانیں گے اس کے ساتھ؟ وہ بولے گا ایک دن ہم آپ کے پاس آئیں گے، 10 دن آپ ہمارے پاس آ جائیں. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معیار جو ہے وہ مذہب نہیں ہے، مذہب انسانوں نے بنایا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، معیار جو معیار حق ہے، معیار حق وہ کوئی مذہب نہیں ہے. عیسائی مذہب یہ معیار نہیں ہے حق کا، ہندو مذہب یہ معیار حق نہیں ہے، یہودی مذہب یہ معیار حق نہیں ہے. ہمارے جو مذاہب ہم لوگوں نے فرقے والوں نے بنائی وہ بھی معیار نہیں ہے. معیار کیا ہے؟ معیار جو ہے وہ قرآن ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. معیار اللہ کی وہ کتابیں ہیں، اللہ کی کتابیں نا جو آسمان سے اللہ پاک نے نازل فرمائے. معیار حق اللہ کے رسول ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ معیار ہے. کوئی مذہبی پیشوا معیار نہیں ہے کہ ہم اس کے من پر چلے. کوئی مذہبی لیڈر معیار نہیں ہے کہ خواہ مخواہ بس اس نے جو بولا ہم اس کے پیچھے. تو اللہ نے فرمایا معیار جو ہے نا اللہ کے ہاں، معیار حق وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو دیا، اپنے نبیوں کو دیا.
جو اس کے پیچھے وہ برحق، جو اس کے پیچھے نہیں ہے وہ برحق نہیں ہے۔ ہدایت ہے نا، ان ہدی اللہ والہدا، ہدایت جو اصل ہدایت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اگر وہ ہدایت کی طرف آئیں گے، اگر وہ معیار حق کی طرف آئیں گے، بالکل پھر ٹھیک۔ اگر انہوں نے خواہ مخواہ جو ہے نا ضد انہوں نے وہ کیا کہ نہیں جی ہماری ملت کی طرف آ جاؤ، اگرچہ ان کی ملت بالکل تورات سے ہٹی ہوئی ہے، انجیل سے ہٹی ہوئی ہے، زبور سے ہٹی ہوئی ہے، الہامی کتابوں سے ہٹی ہوئی ہے، اور وہ بالکل پیغمبر انبیاء کرام کی سنتوں پر نہیں ہے، طریقوں پر نہیں ہے، تو ہم اس کے ساتھ کیسا پھر وہ چلیں گے؟ پھر سنو، سارے یہودی نہیں، ساری عیسائی نہیں۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ روشن جو لبرلزم ہے، لبرلزم جس کو ہم لوگوں نے بہت بدنام کیا، چلو وہ اصطلاح استعمال نہیں کریں گے، کم سے کم ایک اصطلاح روشن خیالی کا، روشن خیالی کا، یعنی جب ہم جاتے ہیں عیسائیوں کی دنیا میں، وہاں ایک عیسائی روشن خیال ہے اور ایک عیسائی آرتھوڈکس ہے، وہ شدت پسند ہے، مذہب پرست ہے، کون آپ کے لیے بہتر ہے؟ اور ہم روشن خیالی کے دشمن ہیں، ہم روشن خیالی کے دشمن ہیں۔ ہم کہتے کاش کہ یورپ 800 سال پہلے والا جو یورپ تھا نا، ایک شدت پسند مذہب پرست یورپ، کاش ایسا ہوتا تھا، ہر جگہ پادری پھرتے تھے، بس ہر جگہ ان کے اس میں سلیب ہوتا تھا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں نا، ہم تو روشن خیالی کو نہیں چاہتے، ہونا تو یہ چاہتے کہ آج کا یورپ ہمارے لیے اچھا ہے، ہمارے لیے آج کا یورپ اچھا ہے، کیونکہ آج کا یورپ جو ہے وہ مذہب پرست نہیں ہے، آج کا یورپ جو ہے مغرب وہ روشن خیال ہے، وہ آپ کی بات کو سنتا ہے، اگر آپ کی بات میں دلیل ہے، وزن، اس کو مانتا ہے وہ۔ آج کا یورپ تعصبی اتنا نہیں ہے، ہوگا اس میں، میں اکثریت کی بات کرتا ہوں، لیکن ہم لوگ جو ہے نا پیچھے جانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے راستوں کو کھول دیتے۔ دیکھ اللہ تعالیٰ نے کس طرح راستے ہمارے لیے کھولے۔ وہ اس زمانے میں جو پیغمبر ایسے انسان کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے کہ نہیں جی، لیکن آج ایسی صورتحال نہیں ہے۔ بس اچھی بات ہے، میں کبھی کبھی کہتا ہوں نا، یورپ والوں نے تو ان مذہب پرستوں سے جان کو چھڑا لیا، وہ جو سلیب انہوں نے لٹکایا تھا، بڑے بڑے ٹوپیاں انہوں نے پہنی تھی نا، ہر طرف یورپ میں تاریکینوں نے تاریکیوں کا جال بچایا تھا، علم کے دشمن، روشنی کے دشمن، آزادی کے دشمن، انہوں نے جان چھڑا لیا نا، اچھا ہوا جان چھڑا لیا، ہمارے راستے کھل گئے، ورنہ پہلے تو وہ آگ میں لوگوں کو بالکل ڈالتے تھے، اگر آپ جا کر وہاں ان کو دعوت دیتے تھے حق کا، وہ تو آپ کو آگ میں ڈالتے تھے، لیکن انہوں نے کمال کیا، ہمت کی، ایسے لوگوں سے انہوں نے جان چھڑایا۔ اب ایک سوال ہے، ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ آپ کسی فرقے والے کو، اپنے فرقے والے کو جو ہم آپس میں ہے، ہم ایک دوسرے کو مانتے، ہم ایک دوسرے کو مانتے، ہم ایک دوسرے کو دعوت دے سکتے؟ کس قدر ہم لوگوں میں غلو ہے، کس قدر ہم میں غصہ ہے، ہر فرقہ چاہتا ہے کہ تم میرے فرقے میں آؤ، کوئی اسلام کی بات نہیں کرے گا، کوئی قرآن کی بات نہیں کرے گا، بس ہر ایک چاہے گا کہ میری فرقے کی طرف ہو، میں حق بولوں دوسرا غلط۔ تو معیار حق کی طرف ہم نے آنا۔ معیار حق کیا ہے؟ معیار حق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبیوں رسولوں کو عطا کی، اور اللہ کے رسول اور نبیوں نے انسانوں تک پہنچایا، اور حق تک پہنچنے کے لیے جو مادی دنیا ہے، مادی دنیا، اس کے اللہ تعالیٰ نے علم و حواس، عقل و حواس عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کائنات پیدا فرمایا جس میں اپنے قوانین اس نے جاری فرمائے، تو ہم کیوں پھر خام خواہ کسی کی خواہشات کے پیچھے جائیں؟ اگر خواہشات کے پیچھے جائیں گے تو حق سے پھر دور ہو جائیں گے۔ ایک آدمی کل آپ کو بولے گا 2 اور 2 5 ہے، تم بولو تو میں تم کو 10 روپے دوں گا، تو 10 روپے کی خاطر آپ بولو گے 2 اور 2 5 ہے؟ حق پرست آدمی کو 1 ارب روپے دے دو، وہ بولے گا نہیں 2 اور 2 4 ہے، 2 اور 2 5 نہیں ہے۔
اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر ان مذہب پرستوں کے خواہشات کے پیچھے آپ چلے رسول، کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، انہوں نے تورات کو چھوڑا ہے، انجیل سے یہ دور ہے، زبور کو انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، یہ اندھی تقلید کے شکار ہے، ان کے اپنے خواہشات، اگر ان کے خواہشات کے پیچھے آپ گئے اے پیغمبر، جبکہ آپ کے پاس عال علم ہے، کیا ہے علم؟ قرآن، سراسر علم، اللہ نے آپ کو قرآن دیا ہے، قرآن کے اتیل اگر ان مذہب پرستوں کی خواہشات کے پیچھے آپ چل گئے تو پھر ما لک من اللہ من ولی، پھر اللہ آپ کا کارساز نہیں ہے، اللہ آپ کا دوست پھر نہیں ہے، اللہ آپ کا ولی پھر نہیں ہے، ولا نصیر، نہ اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد حق کے ساتھ ہے، باطل کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ حق کے ساتھ۔ اللہ کی مدد علم کے ساتھ ہے، جہالت کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کی مدد علم کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد حق کے ساتھ، اور جو جہالت پر چلے گا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، جو علم کو چھوڑے گا، اللہ اس کے ساتھ نہیں۔ تو لہٰذا قرآن والوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے، جو اہل قرآن ہے، جو مسلمان ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیروکار، وہ لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں جائے، وہ علم کے پیچھے جائے۔ پھر افسوس ہم پر آج مسلمانوں پر کہ یہ علم آج ہمارے ساتھ، ہم قرآن کے وارث، ہم قرآن کے وارث ہیں نا، اس نورانی کتاب کے ہوتے ہوئے ہم جو ہے لوگوں کی خواہشات کے پیچھے جاتے، قرآن کو نہیں دیکھتے۔ قرآن ہر جگہ ہماری رہنمائی فرماتا، ہر جگہ ہمارا رہنمائی فرماتا ہے۔ ہم ہر جگہ کیا قرآن سے رہنمائی لیتے؟ نہیں، ہم ان کی خواہشات کے پیچھے چلتے۔ وہ ہمیں دانا ڈالتے، دانا میں ڈالتے، اور ہم ان کے جالوں میں پھنس جاتے۔ آگے انہوں نے بڑے بڑے پنجرے رکھے اپنی خواہشات کے، بڑے بڑے پنجرے، کچھ انہوں نے آگے دانا ڈالا ہوا ہے، وہ ہم کو شکار سمجھتے، وہ شکاری ہے، ہم ان کی خواہشات کے اسیر بن جاتے، ہم ان کے خواہشات کے غلام بن جاتے، پھر وہ ہمیں غلامی میں جکڑ دیتا۔ آج ہماری معیشت کیا کیا حالت، آپ کی سیاست کی کیا حالت، باقی شعبوں کی کیا حالت، اس لیے کہ ہم ان کے خواہشات کے پیچھے چلے۔ ایسا تو یہ ہم نہیں کریں گے۔ اے پیغمبر اگر ان کی خواہشات کیا، پھر آپ یہ اصل میں ہمیں بول رہا ہے، پیغمبر تو ایسا نہیں کرتا ہے، پیغمبر تو کیوں کرے گا، یہ ہم کو بتا رہا ہے، ہم کو بتا رہا ہے اگر ان کی خواہشات کے پیچھے گئے پھر اس کے جال میں تم پھنس گئے، پھر اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا، پھر تم جانو تمہارا شکاری جانے، پھر اس کا پنجرہ جانے، جال جانے، پھر پس ادھر، جس طرح آج ہم پس رہے، آج بھی نکل سکتے اس وقت کہ ان کی خواہشات سے ہم نکلے۔ جو باطل پرست یہودی ہے، جو باطل پرست عیسائی ہے، ہم ان کی خواہشات سے نکلے، ہم قرآن کی طرف آج، قرآن کو معیار حق بنائے، آپ اس جال سے نکلیں گے، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا تمام جگہوں میں۔ اب آتی آیات 120 کی طرف، 121 کی طرف، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، یاد رکھے ساری عیسائی ایک طرح نہیں ہے، سب کو ایک نظر سے نہیں دیکھنا، سارے یہودی ایک طرح نہیں ہے، اور سارے مذہبی ایک طرح نہیں ہے۔ آج بھی آپ ہندوؤں میں جائے، آپ کو ایسے ہندو ملیں گے اگر ان کے سامنے آپ حق کو رکھے وہ اس کو مانیں گے۔ آپ دوسرے مذہب کی طرف جائے، آپ ان کے سامنے حق کو رکھے وہ حق کو مانیں گے۔ تو سب کو ایک لاٹھی سے ہم نے نہیں آنکھنا ہے۔ دو قسم کے مذہبی، ایک مذہب پرست ہے، ایک حق پرست۔ ایک مذہبی وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ، وہ مذہب کے ذریعے اللہ کو مانتا ہے، اس کا محور و مرکز وہ مذہب نہیں، وہ اللہ ہے، اس کو صرف وہ ذریعہ سمجھتا ہے۔ اس کی محبت اللہ کے ساتھ، اس کے دل میں اللہ کی عظمت،
وہ اکپرست انسان. اچھا وہ کون لوگ؟ وہ کون لوگ؟ دیکھیں دو قسم کی کتابیں آپ کو ملیں گے نا ہر مذہب میں. آپ جائیں ایک اصلی کتاب ہوئے گا, ایک اس اصلی کتاب کے علاوہ کتابیں ہوئیں گی. مثلا تورات یہودیوں کے لیے اصلی کتاب, انجیل عیسائیوں کے لیے اصلی کتاب, قرآن ہمارے لیے, باقی مذہب کے لیے. تو وہ جو یہودی ہے وہ اصل کتاب کو پڑھتے, تورات کو. وہ تورات کو پڑھتے, اس طرح پڑھتے نا. دیکھیں الذین آتیناہم الکتاب, وہ کون سی عیسائی ہے؟ روشن خیال. کون سی یہودی روشن خیال؟ جن کو اللہ نے الکتاب دی ہے. الکتاب یعنی تورات, زبور, انجیل, اور ہمیں قرآن. یتلونہ, وہ باقی کتابوں کی طرف, مذہبی لوگوں کی طرف نہیں جاتے, وہ مذہب پرست نہیں ہے, وہ ڈائریکٹ تورات کی طرف آتے, ڈائریکٹ انجیل کو پڑھتے, اور وہ زبور کو پڑھتے, قرآن کو پڑھتے, اور پڑھنے کا حق ادا کرتے, تلاوت. الذین آتینوا الکتاب. اچھا ہم کو الکتاب سے بڑا خار ہے نا, تورات کا نام لے لو ہم میں ایک دم جرجری پیدا ہوتی, انجیل کا نام لے لو ہم میں جرجری, اب تو مذہب پرست لوگ ہیں نا, اور قرآن کا نام لے لو تو ان میں جرجری پیدا ہوتی, غصہ ان میں پیدا ہو جاتا, میرے سامنے قرآن کا نام نہیں لے لو. تو بھائی قرآن تو اللہ کا کلام ہے, تورات وہ بھی اللہ کی کتاب, اور زبور وہ بھی اللہ کی کتاب, انجیل وہ بھی اللہ کی کتاب. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا حکم اللہ, یعنی وہ جو یہ تورات کو پڑھتے ان کو معلوم ہے کہ اس میں اللہ کا حکم ہے. فیہا حکم اللہ, یہ سورہ مائدہ کی آیت 43 میں پڑھ رہا ہوں. تورات میں کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اور ان کے مذہبی کتابوں میں لڑائی جھگڑے, اور تورات میں آپ تورات کو پڑھے تو وہ کسی پیغمبر کے خلاف تو نہیں بولے گا, اس میں اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے انہوں نے جو تشریعات کیا وہ تو غلط ہے, جو ان کے مذہبی لوگوں نے جو تورات میں تشریعات کیا وہ تو غلط ہے, لیکن خود جو تورات نازل ہوا وہ تو اصلی ہے نا. فیہا ھدی و نور, تورات میں کیا ہے؟ ہدایت اور نور ہے. موعظۃ, اس میں موعظت ہے. اسی طرح انجیل میں. تو وہ جب اس طرح کی کتاب کو پڑھتے ہیں نا, اور وہ بھی تلاوت کرتے ہیں. تلاوت کیا ہے؟ ایک ہے قرات, ایک ہے قرات. قرات کا مطلب ہے پڑھنا, ایک ہے تلاوت. ہمارے ہاں کیا جاتا ہے نا, ہمارے ہاں بولتا ہے تلاوت صرف قرآن کے لیے. اگر ایک یہودی تورات کو پڑھ رہا تو وہ تلاوت کر رہا ہے, کر رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا. تلاوت کا معنی میں آپ کو بتاتا ہوں نا. تلاوت کا معنی بنیادی طور پر آپ کا ایک مطلب ہے, آپ کا ایک مقصد ہے, آپ چاہتے ہیں کہ وہ مطلب مجھے ملے, وہ مقصد تک میں پہنچ. اصول مقصد یا اصول مطلب, اس کے لیے آپ کسی کے پیچھے پیچھے جا رہے, اس کو آپ ذریعہ بنا رہے کہ اس کے ذریعے سے میں پیچھے چلوں گا تو مجھے میرا مقصد ملے گا, مجھے میرا مطلوب ملے گا. یہ قرضدار جس نے کسی کو قرضہ دیا ہے, پھر اس کا قرضہ وصول نہیں ہوتا ہے, تو بیچارہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا. کیا کرتا ہے؟ اس کے پیچھے پیچھے جاتا اپنے قرضے کی وصولی کے لیے. اس کو کہتے ہیں نا تتلیت حقی, میں اس کے بار بار پیچھے گیا, بار بار پیچھے گیا. تتلیت, تاکہ میں اپنا قرضہ اس سے حاصل کروں. صرف یہ نہیں, اب مزید تلاوت کو دیکھنا. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها, ہم پڑھتے ہیں نا ہمیشہ قرآن مجید میں, 91 نمبر کی سورت ہے. اللہ کہتا ہے سورج گواہ ہے اور اس کی روشنی, والقمر اذا تلاها, اور چاند اس کی تلاوت. چاند کس طرح کی تلاوت کرتا؟ چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا, اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے بظاہر, جو بظاہر ہم دیکھتے, اس کے پیچھے پیچھے چل کر اس سے کیا کرتا ہے؟ روشنی حاصل, اور روشنی حاصل کر کے ہماری طرف پھینکتا ہے. یہ ہے تلاوت. پہلے خود قرآن کو کھولو, اس کی اتباع کرو, اس کے پیچھے جاؤ, اس میں غور کرو, اس میں فکر کرو, اس کو سمجھو, اس کو پڑھو, پھر اسے حاصل کرو, پھر حاصل کر کے اس کا چرچا کرو, دوسروں کو بتاؤ.
جو آدمی تورات کے ساتھ ایسا کرے گا پھر وہ قرآن کا انکار کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. یہ تو بھی مذہب پرست نہیں ہوا. وہ اللہ کی کتاب تورات کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، سوچتا ہے، پھر اس سے حاصل کرتا ہے، پھر آگے اس کو جو ہے نا پیش کرتا ہے. اس کو آپ مذہب پرست کہو گے؟ نہیں، یہ حق پرست ہے. یہ اللہ کے رسول کو مانے گا، یہ اسلام کو مانے گا، یہ قرآن کو مانے گا، بالکل بغض نہیں کرے گا حق کے ساتھ. اور انجیل کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے وہ بھی پھر قرآن کو مانے گا. ابھی دیکھو ہم لوگوں نے قرآن کو پڑھا غور سے. قرآن نے ہمیشہ تورات کی تعریف کیا نا. ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، بہت سالوں سے ہم پڑھ رہے ہیں. انجیل کی اس نے تعریف کی، سارے انبیاء کرام، سارے رسولوں کا، حق کا. تو آج آپ میں سے کوئی ہے جو تورات کے خلاف بولے؟ کیوں نہیں بولتے ہو؟ اس لیے قرآن نے اس کی تعریف کی ہے، انجیل نے اس کی تعریف کی ہے، وہ قرآن انجیل کی تعریف کی ہے. آپ موسیٰ علیہ السلام کو غلط بولو گے؟ کیوں؟ قرآن مجید اس کی تعریفوں سے بڑی پڑی ہے. اسی طرح جب وہ تورات کو پڑھیں گے نا، اس میں نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی اس کے سامنے آئے گا. ایک آخری نبی آئے گا، آخری کتاب آئے گی، آخری رسول آئے گا، تو اس کے خلاف ہو جائے گا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. تو دو طرح کے، ایک ہے مذہب پرست، ایک ہے دیندار. ان دونوں میں ہم نے فرق کرنا ہے. الذین آتاہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ. ان عیسائیوں میں، ان یہودیوں میں، ان اہل کتاب میں ایسے اچھے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی کتاب کو، جو ان کو اللہ نے دیا ہے، اس کو تلاوت کرتے اور تلاوت کا حق ادا کرتے. کیا ہم قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کر؟ نہیں. اسی لیے تو ہم بھی مذہب پرست، ایک دوسرے کو نہیں مانتے. ہم نے بھی تو قرآن کی تلاوت کو چھوڑا، ہم تو قرآن کی قرات کر رہے ہیں صرف ثواب کے لیے. کون قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھتے؟ کون قرآن کو سیکھنے کے لیے پڑھتے؟ کون اس لیے قرآن کو پڑھتے ہے کہ میں قرآن کو سمجھوں گا، اس کی اتباع کروں گا، اس کے پیچھے جاؤں گا، اور پھر اس سے حاصل کر کے دوسروں کو بھی دوں گا. اولئک یؤمنون بہ. وہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر. ومن یکفر بہ. اور جو کوئی اس سے انکار کرتا ہے فاولئک هم الخاسرون. وہ لوگ نقصان اٹھانے والے. جو بھی آدمی اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑا ہے صحیح معنوں میں، صحیح معنوں میں، وہ نقصان سے بچے گا. اس لیے بچے گا کہ ایک دم وہ باقی کتابوں کو بھی مانے گا، وہ سارے رسولوں کو مانے گا. یہ جو آج یہودی ہمارے رسول کو نہیں مانتے، وہ اصل میں اپنی کتاب سے آگاہ نہیں ہے. ان کے مذہبی پیشواؤں نے، جو مذہب پرستوں نے، ان کو اصل میں تورات سے دور کیا ہے، ان کو انجیل سے دور کیا ہے، ان کو زبور سے دور کیا ہے، ان کو اصل الہامی کتابوں سے دور کیا. جس طرح ہم لوگوں نے اپنے اس کو عوام کو قرآن سے دور کی. اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ بغض ہے، نفرت ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے نام پر، وہ بھی حق کے نام پر. تو نقصان وہ اٹھائے گا جو اللہ کی کتاب کا انکار کرے گا اور جو اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب آیات 122 کی طرف آئیں گے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، ان مذہبی پیشواؤں کے کہنے پر مت جاؤ جنہوں نے تم کو جو ہے نا اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے اور اپنے مفادات کے خلاف تمہارا استعمال کرتے. ان کے خلاف مت جاؤ. انہوں نے یہ اپنی باتوں کے پیچھے تمہیں لگاتے، تورات سے کاٹ کر، قرآن سے کاٹ کر. یاد کرو جب اللہ پاک نے تورات کی بدولت، انجیل کی بدولت، تورات کی بدولت، الہامی کتابوں کی بدولت، رسولوں کی بدولت دنیا میں تم کو فضیلت نہیں دی تھی. کیا یہ موسیٰ علیہ السلام نہیں تھا جس نے تم کو فرعون کی غلامی سے نکالا؟ یہ موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے جنہوں نے فرعون، قارون، حامان کے جبر سے تم کو نکالا؟ تم غلام نہیں تھے، تورات نے تم کو غلامی سے نکالا. تورات تو خیر ایک مجموعہ کتاب ہے، میں بار بار تورات کہتا ہوں چونکہ مشہور یہی ہے نا. اور پھر اللہ پاک نے کوئی طور میں آپ کو آئین دیا، پھر اس کے بعد آزاد وطن دی، طرح طرح کی نعمتیں اللہ نے تم پر کی. اس کو یاد کرو.
اور اگر تم دوبارہ اس طرح قرآن سے دور ہو جاؤ گے پھر ان انعامات سے تم محروم ہو جاؤ گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اور اسی تورات کی بدولت تم کو اللہ پاک نے فضیلت دی. آج تورات کہہ رہا ہے کہ آخری رسول ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن تم نے تورات کو بند کیا. اپنے مذہبی پیشواؤں کے کہنے پر قرآن دشمنی کرتے ہو، رسول دشمنی کرتے ہو، اور اپنے آپ کو فضیلت سے محروم کرتے ہو. اور یاد رکھو کہ یہ فضیلت تم کو نسل کی وجہ سے نہیں ملا ہے. یہ اعزاز کہ بس تم ایک اعلیٰ نسل کے لوگ، ایک اعلیٰ قوم کے لوگ، ایک اعلیٰ رنگ کے لوگ، یا تم بس ایک اعلیٰ تمہارے پاس مزنی نہیں. یہ اصل میں اس حق کی وجہ سے تھی، اس وجہ سے تمہیں یہ سارا کچھ، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے نا، یہ کوئی نسلی، قومی، وطنی، کوئی مذہبی استحقاق نہیں ہے، یاد رکھیں، بلکہ یہ کردار پر ہے کہ آپ کا حق کے ساتھ وابستگی کیسے. اگر آپ میں وہ کردار نہیں رہا وہ فضیلت سے چھن جائے گی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن کے ذریعے سے خیر امت بنائے نا، خیر امت. جب تک وہ قرآن کے ساتھ جڑے تھے مسلمان، جب تک حق کے ساتھ جڑے تھے، جب تک اپنے پیغمبر کی تعلیمات کے ساتھ جڑے تھے، وہ خیر امت نہیں تھے. اور جب انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم، ان کو دین کی بجائے اپنے اوپر فخر آیا کہ یہ تو بس ہماری مسلمانی کی وجہ سے ہے، یہ تو ہمارے کلمے کی وجہ سے ہے. تو آج ہم 1.80 ارب ہے نا، کدھر وہ فضیلت پر، کدھر وہ اعزاز؟ چھن گئی نا. اس لیے کہ نسلی چیز نہیں ہے، یہ کوئی مذہبی چیز نہیں ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. اس ذہن کو اپنا صاف کرو اے مذہبیوں کہ ہم کچھ نہیں کریں گے بس چونکہ ہم ایک مذہب کے ساتھ وابستہ، ہم جنت میں جائیں گے. اور ہمارے مذہب کے جو بڑے بڑے پیشوا ہیں وہ بغیر عمل کا ہمیں جنت میں لے جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام ہمیں جنت میں لے جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام وہ ہمیں جنت میں لے جائے گا، باقی انبیاء کرام ہمیں جنت میں لے جائیں گے. ہمارے دین کے جو بڑے بڑے مذہب کے جو بڑے بڑے عالم ہیں وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے. جس طرح ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا بھی تو ایسا ہی عقیدہ کہ جو ہمارے قرآن کے حافظ ہے وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، جو ہمارے دین کے عالم ہے وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، ہم بھلے کچھ کرے یا نہ کرے. تو اللہ نے فرمایا نہیں، تقوی اختیار کرو، ڈرو اس دن سے. کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کوئی نفس. لا تجزی نفس عن نفس شیئا. اور سورۃ انعام کی آیات 164 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا. سورہ لقمان کے آیت 33 میں اللہ نے فرمایا لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود جاز عن والدہ شیئا. باپ اولاد کا کام نہیں آئے گا اور اولاد وہ والد کا کام نہیں آئے گا. ایک دوسرے کو وہ سپورٹ نہیں کر سکیں گے، ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکیں گے. 80 نمبر کی سورت آیات 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اس دن تو ہر آدمی وہ تو اپنے بھائی سے بھاگے گا، بالکل ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بچوں سے، شوہر سے. لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ. ہر ایک کو اپنا پڑا ہوگا، ہر ایک کو اپنا پڑا ہوگا. وہ کہتے ہیں نا ایک اپنے پسینے میں شرابور ہوئے گا. اور اللہ نے فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ. اور کسی سے عدل یعنی معاوضہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا. جتنا معاوضہ دے دو اللہ آپ سے قبول نہیں کرے گا. یہ سورہ انعام کی آیت 70 ہے. اور اسی طرح وَلَا تَنْفَعُ شَفَاعَةٌ. شفاعت کہتے ہیں ایک کا دوسرے کے ساتھ ملنا، کسی کا دوسرے کا ساتھی بننا. میں نے پہلے بہت اس کی تفصیل کی تھی، تو شفاعت بھی کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 74ویں سورت کی آیت 48 میں فما تنفعهم شفاعت الشافعین. شافعین کی شفاعت ان کو نفع نہیں دے گا کہ بس حافظ قرآن جو ہے نا وہ میری شفاعت کرے گا.
جس طرح ہم کہتے ہیں نا 10 جہنمیوں کا ایک حافظ قرآن شفاعت کرے گا، سب کو نکال دے گا. 70 جہنمیوں کی شفاعت فلان آدمی کرے گا. میں نے ایک بڑے بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کیا، وہ مجھے جو ہے نا میری شفاعت کرے گا، اور میرے جو مذہب کا پیشوا ہے وہ میری شفاعت کرے گا. ایسا نا نہیں، شفاعت تو اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا اللہ کے اذن کے بغیر ہوتا ہے. اور اللہ کے اذن کو تو میں نے سمجھا تھا کہ اللہ کا اذن کیا ہے، کون شفاعت کرے گا، کس کا کرے گا، کیوں کرے گا، کس طرح کرے گا، تو قرآن مجید میں سارا کچھ. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. 42ویں سورت کی آیات 46 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کوئی ولی اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے بغیر ان کی مدد نہیں کرے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بولا، عیسائیوں کو بولا کہ اپنے مذہبی پیشواؤں پر بڑا فخر مت کرو کہ یہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے. انہی کے کہنے پر آج تم قرآن دشمنی کر رہے ہو، انہی مذہبی پیشواؤں کے کہنے پر رسول دشمنی کر رہے ہو، حق دشمنی کر رہے ہو. کل یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے. ان سے دور ہو جاؤ، ان سے کیا ہو جاؤ؟ دور ہو جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، حق کی طرف آ جاؤ، معیار حق کو سمجھو، عمل والے انسان بن جاؤ، اچھے انسان بن جاؤ. اور یہ تو ہمیں بھی بولا جاتا، ہمیں بولا جاتا کہ ہم بھی ایسا کریں. وما علینا الا البلاغ.